پیچھے ہو جاؤ. جی حضرات بس ہو گئے نا. موجودہ صورتحال پر کیا کہتے ہیں آپ؟ جی موجودہ صورتحال تو یہی تھی جو بیان ہو گئی. اچھا یہ بتائیے حضرت، جو آپ نے دھرنا دیا ہوا تھا، جو آپ کے کان میں کچھ کہا گیا تھا، اس پہ کب عمل درآمد ہو رہا ہے اور آپ کب شیروانی پہننے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے میں اس طرح تو شیروانی نہیں پہنوں گا، خدا فضل کرے. ہم تو اس ملک میں سنجیدگی کے ساتھ اس الیکشن کو جو 2018 میں ہوا ایک بہت بڑا فراڈ سمجھتے ہیں. اس کو پہلے روز سے مسترد کیا ہے تمام سیاسی پارٹیوں نے، اور اس حوالے سے یہ موقف آج ایک قومی موقف کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. آج گلی کوچے میں بچے کی زبان پر یہ ہے کہ یہ الیکشن فراڈ ہے اور یہ لوگ جو ہیں جعلی قسم کے حکمران ہیں. مولانا صاحب دیکھیں پورا پاکستان پریشان ہے، شاید ہی کوئی خوش ہو موجودہ حکومت سے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ اپوزیشن بھی کہیں متحد نہیں ہو رہی، کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہی. آپ نے دھرنا دیا، جس طرح پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے یا دیگر جماعتوں نے ساتھ دیا وہ سب کے سامنے ہے. اس وقت بھی صورتحال یہ جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تو میاں شہباز شریف صاحب یا تو بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کے کوئی راستے میں رہ جاتے ہیں، ایونٹ پورا نہیں ہوتا. تو کیا آپ لوگ متفق ہوں گے تاکہ کوئی ملک میں کوئی عوام کو کوئی متفقہ کوئی پالیسی دی جا سکے؟ بالکل اس حوالے سے شکوے شکایات موجود ہیں اور جس طرح آپ نے کہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں باہمی طور پر گفتگو سے ہی حل ہوتی ہیں. اور جس طرح ہم نے آل پارٹیز کانفرنسز صوبوں کے لیول پر کی ہیں، جیسے صوبوں کے لیول پر ہم نے کی ہیں اور اس سے ایک یکجہتی کی فضا پیدا کی ہے، انشاءاللہ مرکز کی سطح پر بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کی طرف ہم جا رہے ہیں. کیونکہ جب تک ہم صرف ایک موقف پہ متفق ہونا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہم اس کے بعد اقدامات پر یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کا مکمل طور پر شانہ بشانہ ساتھ نہیں دیں گے. یہاں پر آ کر کچھ شکایتیں پیدا ہوئی ہیں اور اس کا ازالہ جو ہے ہم اس وقت بھی ضروری سمجھتے ہیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آخر حل عوام کو نجات کیسے دلائیں گے؟ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹیرین سے مایوس ہیں اور موجودہ حکومت اور جو ان کے سرپرست ادارے ہیں ان سے بھی لوگوں کو اچھی امیدیں اور توقعات نہیں ہیں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو عوامی مسائل ہوتے ہیں وہ تو ان کا ایک اولین جو ضرورت ہے وہ معاشی مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کا بجٹ جو ہے زیرو سے نیچے چلا گیا ہے. ہمیشہ کے لیے اگلے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال کے حجم سے زیادہ ہوتا ہے. پہلی مرتبہ آپ کے ملک کا اگلے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال سے کم ہے. ہمیشہ کے لیے اگلے سال کے محصولات کا حجم پچھلے سال کے محصولات کے ہدف سے زیادہ ہوا کرتا ہے. اس دفعہ آپ نے وہ ہدف بھی اگلے سال کا پچھلے سال کی نسبت کم کر دیا ہے. ایسی صورتحال میں جبکہ نہ باہر دنیا سے ہمیں کوئی مدد دینے کو تیار ہے، نہ پاکستانی وہاں پاکستان پیسہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی برآمدات ختم ہو چکی ہیں، پیسہ نہیں رہا ہے، تو مزید کتنا اس ملک کو تباہ کرنا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کی اس متمدن دنیا میں اگر ریاستوں کی بقا کا مدار کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ معاشی خوشحالی ہو سکتی ہے. جاپان کی فوج نہیں لیکن معیشت مستحکم ہے، آج وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ بات کرتا ہے. سوویت یونین فوجی لحاظ سے طاقتور ملک لیکن معاشی لحاظ سے گر گیا، اپنا وجود ختم کر بیٹھا. آج جو ہم بیٹھے ہیں، جس کے لیے ہم فکر مند ہیں، اس کو اس حوالے سے سنجیدہ لینا چاہیے کہ یہ سب لوگ اس وقت ریاست کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ بتائیے اس وقت حکومتی جو پالیسیاں ہیں آپ ان سے کس حد تک متفق ہیں؟ اس پہ یہ لے لیں کہ حکومت کی پالیسی ہے کہاں؟ حکومت سے متفق نہیں تو پالیسی سے کیسے؟ اسلام آباد میں مندر بننے جا رہا ہے
اس کے بارے میں بتائے گا یہ اسلامی نظریاتی کون؟ دیکھیے وہ مسئلہ اگر ہے بھی، پاکستان چونکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگ کی بنیاد پر فتح کیا گیا ہو، یہ برصغیر کے لوگوں کے باہمی صلح کی بنیاد پر تقسیم ہوئی تھی، اور اس اعتبار سے یہاں پر جو اقلیتوں کی حیثیت ہے وہ نہیں ہے جو مفتوحہ علاقے کی ہوا کرتی ہے، ایک برابر شہری کی حیثیت ہے۔ تاہم عذروی شریعت کسی اسلامی مملکت میں یا اسلامی شہر میں غیر مسلموں کے عبادت خانے بنانا، تو ہم نے اس پر کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے دیتا رہے، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے یا وفاقی شرعی عدالت اس کو سنے، تاکہ عذروی شریعت صورتحال بالکل واضح ہو جائے اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے۔ ہم نے تو دیکھا کہ کرونا جیسے اہم مسئلے پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ چاروں صوبوں کو آن بورڈ نہیں لے سکی، جہاں پہ لوگوں کی، عوام کی، لاکھوں کی زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ تو آپ اس پر یہ سمجھتے کہ NFC ایوارڈ جو دیگر بڑے بڑے مسائل ہیں، جہاں زندگی موت کا مسئلہ تھا، ایک ہم آنگی ایک پیج پر نہیں آ سکے؟ بھائی آپ تو میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، تو ہم تو ابھی تک کووڈ-18 کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ ایک کووڈ تو نہیں ہے نا جی۔ یہ حکومت جو ہے وہ 5 سال پورا کر لیں گے، ایک پیٹرول کا بحران، پھر چینی کا بحران، پھر آٹے کا بحران، اس پہ GIT کھول لیتے ہیں، اپنی قوم کو بددعائیں نہیں دو لے جاتے ہیں۔ یہ 5 سال پورے کر لیں گے۔ 5 سال پورے کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو بددعا دے رہے ہیں، جس کو میں پوری قوم کے لیے بددعا سے تعبیر کرتا ہوں۔ کوئی تبدیلی کی بات نہیں ہے، تباہی کی بات ہے۔ اچھا حضرت، چلیں قوم کو بددعا نہ دیں، یہ بتائیے گا کہ نئے الیکشن موجودہ صورتحال کا حل ہے یا پارلیمنٹ میں تبدیلی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مارچ اور اپریل کے وعدے، میں گزارش کروں آپ سے، دیکھیے آئین پاکستان یہ ہمارے درمیان ایک میثاق ملی ہے، یہی ایک عمرانی معاہدہ ہے تمام صوبوں کے اور صوبوں کے اندر رہنے والے قومیتوں کے درمیان۔ آج بھی ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ واپس قوم کو دی جائے، الیکشن شفاف کیے جائیں۔ یہ دور اب ختم ہو جانا چاہیے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ شفاف الیکشن قوم کو دیا جائے، ادارے مداخلت اس میں نہ کریں، بکسے تبدیل نہ کریں، بکسے نہ چرائیں، عوام کے ووٹ کو صحیح معنوں میں گنا جائے، جو فیصلہ قوم کرے گی ہم قبول کریں۔ -1 کی باتیں کی جا رہی ہیں، -1 کی جو ہے وہ بات میں سنائی دی جا رہی ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی -1 ہونے جا رہا ہے؟ حضرت ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا جو ہے وہ خراب ہے جی۔ -آل کی بات کریں۔ گزشتہ حکومت پر یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کلبھوشن کا نام نہیں لیا، لیکن ایک تو ابھی اقوام متحدہ میں بھارت کو واک اوور دیا گیا، دوسرا کلبھوشن کو اپیل کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ تو یہ پالیسی کیا بن رہی گورنمنٹ کی؟ تھوڑا سا ہم تو واقعی نہیں سمجھ رہے اس بات کو۔ جس طرح فاٹا کا انضمام کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے کشمیر کا انضمام کر لیا گیا۔ اب ہماری پالیسی عجیب ہے کہ کشمیر کے محاذ پر ٹینشن ہے اور کرتارپورہ کے محاذ پر دوستی اور محبت ہے۔ یہ دو محاذوں پر ایک ہی یونین کے ساتھ تو وہی عرض کر رہا ہوں جی۔ کلبھوشن کے حوالے سے مسئلہ عدالت میں ہے، اس کو عدالت میں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ہمیں اپنے دشمن کے ساتھ، چاہے وہ ہمارا دشمن بھی ہے، لیکن عدل و انصاف کا مستحق ہر آدمی ہو سکتا ہے جی۔ دیکھیے میرے گزارش سنیں، کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، پورا قوم پریشان ہے۔ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو قوم کا بوجھ اٹھائے، وزیر اعظم اس کو کہتے ہیں جو قوم پر بوجھ ہو۔ تو وہ کچھ کہتا ہے، فوج کی طرف سے بیان آتا ہے، وہ پھر کچھ کہتے ہیں، وہ خود آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے، یعنی ریاست اور ریاستی ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ پھر وفاق کچھ کہتا ہے، صوبہ سندھ کی حکومت کچھ کہتی ہے، ایک صوبہ کچھ کہتا ہے، 3 صوبے کچھ کہتے ہیں۔ پورا حکومتی نظام اور اس کے تمام اجزاء اور اس کے ادارے ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہی ہوگا جو اب تک ہوا ہے۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا
وہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ آئے 10-15 دن کے بعد، مہینے کے بعد اپنا موقف اور اپنی تشریح تبدیل کرتا ہے جی۔ امریکہ نے شاید اس سے نکلنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے یا کر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا میں ایک کنفیوژن ہے، کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا بلا آ گئی ہے دنیا میں، تو اس کی حقیقت کو تو معلوم کرنے کے لیے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک وبا ہے۔ جب وبا کی بات آئی ہم نے کہا یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن یہ انسانی مسئلہ ہے، ایک طبی مسئلہ ہے، اس کو اسی طریقے سے، لیکن اب طبی حوالے سے بھی کوئی ایک رائے تو ہو نا جس کے اوپر قوم عمل کر سکے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے اسلام آباد میں دھرنا کیا تھا اور جب ختم کیا تو آپ نے کہا کہ اس کے نتائج دکھائی دیں گے۔ 7-8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی نتائج؟ کورونا کہتے ہیں بیچ میں آ گیا، ہم جب پتہ کہتے ہیں کہ کورونا بیچ میں آ گیا۔ کراچی کے عوام پر پرانا معاہدہ، یہاں الیکٹرک کے لیے کیا آپ کی پالیسی ہوگی؟ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اور بلنگ ہے جس کی 15,000 تک 20,000 کا بل دے دیا جاتا ہے، کیا نئی کمپنیاں اس کا معاہدہ ختم کریں؟ کہ الیکٹرک ہو یا ہمارے جو بھی ہو، پورا وابڈا ایک ہی حالت ہے جی۔ آپ یہاں پر کیا الیکٹرک سے رو رہے ہیں، ہم وہاں پر اپنے علاقوں میں گرمی کے مہینوں میں وابڈا سے رو رہے ہیں جی۔ لوڈ شیڈنگ نہیں بھی ہے اور ہے بھی، اور اگر ہے بھی تو وولٹیج بہت کم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کئی مشکلات ہیں۔ اور جب آپ کی بجلی نہیں ہے یا اس کا وولٹیج کم ہے تو آپ کا ٹیوب ویل نہیں چلتا، پھر آپ کو پینے کے پانی کا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم جہت یہاں بے برکتیاں ہیں اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسائل الجھتے چلے جا رہے ہیں، حل ہونے کی طرف کوئی بھی مسئلہ نہیں جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک منٹ جی مولانا سن لیں کسی اور پارٹی سے کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ بہت شکریہ جی۔ سیاسی مسئلہ نہیں بنایا لیکن مدارس آپ نے کھول دیے، اسکول ابھی تک بند ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ مدارس ہم نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جس طرح حکومت نے کیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کھولیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ دینی مدارس کے چھٹیوں کے مہینے شعبان، رمضان اور شوال ہوا کرتے ہیں، جبکہ سرکاری اسکولوں کی چھٹیوں کے جو مہینے ہیں وہ جون، جولائی اور اگست ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ اگست تک جاتے ہیں تو یہ تو آلریڈی ان کا اپنی چھٹی کے دورانیہ ہے۔ اب تو ہم تو وہاں مارچ سے شعبان سے بند کیے بیٹھے ہیں۔ شعبان ہمارا گزر گیا، رمضان شریف ہمارا گزر گیا، شوال ہمارا پورا گزر گیا، اس وقت ذیقات جا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچے جو حفظ و ناظرہ سے وابستہ ہیں، اگر وہ ایک ہفتہ بھی مدرسے نہیں جاتے تو جو پڑھا ہوا وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا فی الحال بچوں کے ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو امتحان ان کا باقی تھا اس کے لیے بھی سی او پیز کے تحت، اور بچہ جس ضلع میں ہے وہی ضلع میں کسی مدرسے کے اندر امتحانی سینٹر بنا کر امتحان دینے کی اس کو موقع دیا جا رہا ہے۔ باقی مدارس جو ہیں وہ ہم بھی عید الاضحیٰ کے بعد کھولنے کی بات کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ بھی ادارے جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کے بعد کھولنے کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی تصادم کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔